اس کے بعد عزیزان گرامی ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 166 پہ آتے ہیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی البر اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، یوم آخرت پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ ایمان لاؤ، کتاب پہ ایمان لاؤ۔ الکتب نہیں کہا یہاں پہ، الکتاب کہا، اس لیے کہ اس کتاب میں ساری کتابیں آ جاتی۔ قرآن پہ ایمان لاؤ اور تمام انبیاء پہ ایمان لاؤ۔ پہلے تو ایمان کی بات کہے۔ نیکی کی ابتدا جو ہے وہ ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ ایمان کی ابتدا علم سے شروع ہوتی ہے، یہ ابھی آگے چل کے میں بتاؤں گا۔ ایمان کی بنیاد علم ہے، جب تک کہ علم نہ ہو، معرفت نہ ہو اور آدمی کو بات پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ جائے وہ ایمان نہیں لا سکتا۔ کس چیز پہ ایمان لائے گا؟ اسی چیز پہ ایمان لائے گا جو اچھی طرح اس کی سمجھ میں، علم میں آ جائے۔ تو فرمایا کہ نیکی اس بات کا نام ہے کہ اللہ پہ، آخرت پہ، فرشتوں پہ، قرآن مجید پہ اور انبیاء پہ ایمان لے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور مال کی جتنی محبت ہو، اس محبت کے باوجود مال کو خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، مانگنے والوں پہ اور گردن چھڑانے کے لیے۔ گردن غلام کی چھڑائی جا سکتی ہے، بے قصور قیدی کی چھڑائی جا سکتی ہے، مقروض آدمی کی گردن قرضے سے چھڑائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ البر ہے، نیکی ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے اور باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نیکی اس بات کا نام ہے کہ اگر کہیں عہد کر بیٹھیں تو اس عہد کو، وعدے کو پورا کر کے دکھائیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور البر اس بات کا نام ہے کہ صبر کرنے والے ہوں، تنگی میں، غربت کے عالم میں، ضراء بیماری کے عالم میں، وحین البأس اور میدان جنگ میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سچ اختیار کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ عزیزان گرامی، یہ البر کی تعریف فرما دی، اور یہاں میں عرض کر دوں کہ فلسفے کی 2500 سالہ تاریخ میں کہ البر کیا ہے، خیر کیا ہے، نیکی کیا ہے، what is good، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بے شمار کتابیں لکھی گئیں،
یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے تعریف کر دی، اب اس کا ذرا تجزیہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 4 باتوں کا حکم ہو رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین 2 باتوں کا نام ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ پھر 2 باتوں کا نام ہے، عقائد، ایمان لانا، ایمانیات اور عبادات۔ حقوق العباد پھر 2 باتوں کا نام ہے، اخلاق اور معاملات۔ اب ذرا غور سے دیکھیے، یہی چاروں باتیں اس میں آ گئیں۔ ایمان سے ابتدا کی، اللہ پہ، آخرت پہ، ملائکہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، انبیاء پہ ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ عبادات میں سب سے ابھری ہوئی چیز جو ہے اس کا نام لے لیا، نماز ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ ہاں ایک رویہ اپناؤ دوسروں کی مدد کرنے کا۔ مال کہ تمہیں جتنی ضرورت ہو لیکن اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو فوقیت دو، اور فلاں فلاں لوگوں پہ خرچ کرو۔ اور ایک طبیعت میں ایک اخلاق قائم کرو، اور وہ ہے صبر۔ عزیزان گرامی، صبر ہر اخلاق کی بنیاد ہے۔ اخلاق حسنہ جتنے بھی ہیں ان سب کی بنیاد میں صبر رکھا ہوا ہے۔ بہت غصہ آ رہا ہے، سامنے سے کسی شخص نے بدتمیزی کی ہے، آپ کو جی چاہتا ہے کہ ویسے ہی بدتمیزی کریں، ویسے ہی سخت الفاظ کریں۔ اس نے ہرٹ کیا ہے، آپ بھی ہرٹ کریں۔ اب آپ اگر صبر کر لیتے ہیں تو اس کو حلم کہتے ہیں۔ یہ اخلاق بہت بلند اخلاق ہے، یہی نیکی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے قرآن مجید کے اعجاز ہونے پہ کہ ایک لفظ صبر پہ تمام اخلاق کو کھڑا کر دیا ہے۔ جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں سب کی بنیاد میں صبر رکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا، اور پھر صبر سب سے زیادہ 3 موقعوں پہ ہوتا ہے۔ آدمی یا تو غربت اور تنگی کا شکار ہو جائے، اور یا بیمار پڑ جائے، اور یا میدان جنگ میں آ جائے۔ ان تینوں کا نام بھی دے دیا۔ اخلاق کا ذکر ہو گیا، اور چوتھی بات جو معاملات کی بنیاد ہے وہ ہے ایفاء عہد، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ جس طرح سے اخلاق، جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں ان کی بنیاد صبر ہے، ایسے ہی معاملات میں صدق، صفائی، امانت اور دیانت کی جو اصل بنیاد ہے وہ ایفاء عہد ہے، کہ آپ عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس میں معاملات کی بات بھی آ گئی۔ یہ چاروں باتوں کا ذکر کر دیا، عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات، اور فرمایا کہ یہی سچائی ہے اور یہی تقویٰ ہے۔